کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل۔ اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے ہی مقدس ہیں، سارے ہی مبارک ہیں، سارے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، سبھی کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ اونچا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان سے نیچا ہے، لیکن جنتی سارے کے سارے ہیں۔ ہمارے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ واحد جماعت ہے صحابہ کی جماعت، واحد جماعت ہے صحابہ کی جماعت، واحد جماعت ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو بشارت دی کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ واحد جماعت ہے انبیاء کے بعد جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے ہی بشارت دے دی میں تم سے راضی ہوں۔ اس کا تو پتہ کسی کو بھی نہیں چل سکتا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ بہت سے بڑے پرہیزگار اور دیندار مرنے سے پہلے ایمان ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک تھا اور مرنے کے بعد پکڑے جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ مقدس جماعت ہے، وہ مقدس جماعت ہے، وہ مبارک جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے ہی کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے نبی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تیرے جن صحابہ نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ان کو بتاؤ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی کے سارے صحابہ عجیب ہی ہیں، لیکن سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ چار ہیں۔ سب سے افضل کتنے ہیں؟ چار۔ ایک نمبر سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر ان چار میں سے بعض میں کچھ خصوصیات ہیں، بعض میں کچھ خصوصیات ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں، بعض میں ایسی خصوصیات ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں۔ حضرت علی میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو نہ حضرت ابو بکر میں ہیں، نہ حضرت عمر میں ہیں، نہ حضرت عثمان میں ہیں۔ حضرت عثمان میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو نہ حضرت ابو بکر میں ہیں، نہ حضرت عمر میں ہیں، نہ حضرت علی میں ہیں، اور حضرت عمر میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو نہ حضرت ابو بکر میں ہیں، نہ حضرت عثمان میں ہیں، نہ حضرت علی میں ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر حضور کی مراد ہیں۔ ایک مرید ہوتا ہے نا، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود طالب ہے، محتاج ہے، طلبگار ہے، طالب علم ہے، طالب ہے، محتاج ہے، پیاسا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اور ایک مراد ہوتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جو خود تو نہیں چاہ رہا لیکن اس کو چاہا جا رہا ہے۔ مراد اسے کہتے ہیں جو خود تو نہیں چاہ رہا اسے چاہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر خود تو اسلام لانا نہیں چاہتے تھے،
خود تو حضور کی غلامی میں آنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو تلوار لے کر نکلے تھے ہمارے نبی کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضور کی دعا جو عرش سے ٹکرائی تو حضرت عمر بجائے قاتل بننے کے حضور کی مراد بن گئے۔ ہمارے نبی نے جمعرات کی رات کو، جمعرات کی رات یعنی بدھ کے دن والی رات، بدھ کے دن کے بعد والی جو رات ہے، اس میں بیت اللہ میں دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ میرے اسلام کی مدد فرما، میرے اسلام کو سہارا عطا فرما، میرے اسلام کو قوت عطا فرما۔ دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کے ذریعے، یا تو عمر کو اسلام دے دے یا ابو جہل کو اسلام دے دے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میری رائے یہ ہے کہ عمر کو دے دے۔ رات کو دعا ہوئی، بدھ کا دن ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعرات کی رات ہے، بدھ کا دن ہے۔ آپ نے تہجد میں دعا مانگی ہے حضرت عمر کی ہدایت کے لیے۔ صبح کو حضرت عمر نے پروگرام بنایا کہ بس اب میں نے محمد کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، اور تلوار لے کے چل پڑے۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں سعد بن ابی وقاص مل گئے۔ کہا عمر غصے میں بھرے ہوئے تلوار لیے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا بڑے دلیر ہو، محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے گھر کی تو خبر لو، محمد کا دین تو تیرے گھر میں بھی گھس گیا ہے۔ کہا اچھا یہ کیسے؟ بس وہیں سے پلٹے اپنے گھر کی طرف، وہیں سے پلٹے اپنے گھر کی طرف۔ تو حضرت عمر کی جو بہن تھی اس کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، حضرت فاطمہ۔ عجیب بات ہے، حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ، حضرت عمر کی ساس کا نام بھی فاطمہ۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر کی ساس کا نام فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ساس ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ حضرت عمر کی شادی ہوئی حضرت ام کلثوم سے، حضرت ام کلثوم بہن ہیں امام حسن حسین کی، بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی، اور بیٹی ہیں علی المرتضیٰ کی۔ تو آئے اپنی بہن کے گھر، تو ان کی جو بہن حضرت فاطمہ تھیں اور ان کے بہنوئی، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک صحابی رسول ان کو قرآن پڑھانے روزانہ گھر میں آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر آئے، آ کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندازے سے پتہ چل گیا کہ عمر آ گیا ہے، چنانچہ جو سکھانے آئے تھے وہ تو ایک دم اندر چلے گئے، ایک دم اندر چلے گئے، اور جو قرآن کے صحیفے تھے وہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، چھپا تو لیے لیکن کچھ صحیفہ باہر رہ گیا۔ حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے اندر آئے، کہنے لگے یہاں مجھے آواز آ رہی تھی، کون تھا یہاں پہ؟ کہ کوئی نہیں تھا۔ کون تھا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو حضرت عمر کی جو بہن تھی، خون تو وہی تھا نا، جذبات تو وہی تھے، دلیری تو وہی تھی، جوش اور جذبہ تو وہی تھا۔ کہنے لگی اگر حق ہو تو پھر، جب یوں کہا نا اگر وہ دین حق ہو تو پھر، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے، اور زور سے ایک تمانچہ حضرت فاطمہ کے مبارک چہرے پہ جو مارا تو حضرت فاطمہ کا چہرہ خون خون ہو گیا۔
لہو لہاں ہو گیا اور اپنے بہنوئی کی پٹائی کرنا شروع کر دی. لیکن جب اپنی بہن کے چہرے کو خون آلود دیکھا تو کچھ شرم سی آ گئی، حیا سی آ گئی اور کچھ ٹھنڈے پڑ گئے. بھڑاس نکل گئی اور بہن کے چہرے کا خون نظر آیا تو کچھ ٹھنڈے ہو گئے اور بہن سے کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے تم، مجھے بھی دکھاؤ. کہنے لگے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے مجھے بھی دو، میں بھی دیکھتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. کہنے لگی نہیں، تو ناپاک ہے، پہلے پاک ہو اس کے بعد پھر اللہ کے کلام کی بات کرنا. کہنے لگے پاک کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے پاک ہونے کا یہ طریقہ ہے، آپ غسل کر لیں اس کے بعد آپ بے شک یہ صحیفہ پکڑ لیں. حضرت عمر نہانے چلے گئے، حضرت عمر نہانے چلے گئے، غسل کر کے باہر آئے اور وہ صحیفہ پڑھنے لگے. اللہ کی شان وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ساری اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے. جب یہ آیات سنی تو رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. اپنی بہن سے کہنے لگے محمد ابھی کہاں ہوں گے؟ کہ ارکم کے گھر میں ہوں گے، کہ مجھے بھی لے چلو. جوں ہی یوں کہا تو وہ صحابی جو اندر چھپے بیٹھے تھے وہ ایک دم باہر آ گئے. کہنے لگے عمر میری طرف سے تمہیں مبارک ہو، گزشتہ رات اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں تیرا نام لے کے دعا کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے. حضرت عمر چلے ہمارے نبی کی طرف. آپ دار ارکم میں ٹھہرے ہوئے تھے. جو ہی حضرت عمر دروازے میں انٹر ہوئے نا، دروازے میں داخل ہوئے تو سب صحابہ نے کہا حضور اللہ کا دشمن آ گیا، پکڑ لیں اس کو. چونکہ عمر حضور کے پاس اچھی نیت سے تو آ نہیں سکتا، بری ہی نیت سے آیا ہوگا. آپ نے فرمایا اسے آنے دو. جب حضرت عمر قریب آ گئے آپ نے دونوں ہاتھ حضرت عمر کے گریبان میں ڈالے اور فرمایا اسلم یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کب تک اسلام سے بھاگو گے، اب تو اسلام لے آؤ. تمہارے لیے بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، اب تو اسلام لے آؤ، کب تک بھاگو گے اسلام سے. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے عمر کے اسلام پہ آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سارے صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ سارے مکے کے پہاڑ صحابہ کی اس تکبیر سے گونج اٹھے اور ایک دم مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے کہ اتنا مضبوط آدمی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اسلام تو بڑا طاقتور ہو گیا. چنانچہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم کمزور ہیں، چھپ چھپ کے یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کے اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں، یہ سارے میرے پیچھے آئیں، دیکھتا ہوں کس کو مجال ہے کہ ہمیں کچھ کہے، ہم اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے. چنانچہ مسلمانوں کو لے کے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور چیخ چیخ کے فرمانے لگے جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنی بوڑھی ماں کو بے سہارا کرنا ہو، آج آ جائے وہ میدان میں اور آ کے مجھ سے ٹکرائے، دیکھتا ہوں کون ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ جا کے بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کیا حضرت عمر کی برکت سے. حضرت عمر حضور کی مراد ہیں، حضور کے مانگے ہوئے ہیں. عجیب زندگی ہے ان کی، عجیب کارنامے ہیں ان کے، عجیب ان کی سیرت ہے.
ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کر گئے کہ ان کے بعد وہ عدل و انصاف کا معیار کوئی قائم نہیں کر سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دعا کیا کرتے تھے، آپ نے پتہ نہیں پہلے کبھی سنی ہوگی، بظاہر میرا خیال ہے نہیں سنی ہوگی۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلحنی کما اصلحت الشیخین، اے اللہ میری ایسے اصلاح فرما جیسے تو نے ابو بکر اور عمر کی اصلاح کی، جیسے ان کو چلایا نا تم نے مجھے بھی ایسے چلا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے، عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان اس راستے کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے حوالے سے مشائخ نے ایک مجرب عمل بتایا ہے، ایک مجرب عمل بتایا ہے۔ مجرب عمل یہ ہے کہ جن لوگوں کو برے برے خواب آتے ہوں، شیطانی خواب آتے ہوں، احتلام کی کثرت ہوتی ہو اور نیند میں غسل کی حاجت ہو جاتی ہو، کپڑے خراب ہو جاتے ہوں، برے برے خواب آتے ہوں، شیطانی خواب آتے ہوں، پریشان کرنے والے خواب آتے ہوں، مشائخ نے لکھا ہے اگر وہ اپنی انگلی دائیں انگلی سے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنے سینے پر عمر نام لکھ کر سو جائے تو شیطانی وساوس اور شیطانی خوابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تجربہ بھی میں نے آزمایا بھی ہے اس کو۔ سینے پہ لکھو عمر اور چپ کر کے سو جاؤ۔ حضرت عمر کی جو فراست تھی، فراست بڑی مشہور تھی، آدمی کو دیکھ کے ایک دم پہچان لیتے تھے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے۔ جب لشکر بناتے تھے تو اپنی فراست سے دیکھتے تھے کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا۔ امیر بناتے تھے اپنی فراست سے فیصلہ کرتے تھے کس کو امیر بنانا ہے کس کو امیر نہیں بنانا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو انہوں نے گورنر بنایا، علاقے والوں نے حضرت عمر کو شکایتیں بھیجیں، علاقے والوں نے حضرت عمر کو شکایتیں بھیجیں۔ کیا شکایتیں بھیجیں؟ شکایتیں یہ بھیجیں کہ حضرت آپ نے جس کو ہمارے پاس امیر بنا کے بھیجا ہے یہ صرف دن کو ہمارے مسائل سنتا ہے، رات کو کوئی مسئلہ لے کے جائے تو باہر ہی نہیں آتا۔ آپ اس کو سمجھائیں، ضرورت مند تو دن کو بھی آئے گا رات کو بھی آئے گا۔ ایک شکایت تو یہ پہنچائی۔ دوسری شکایت یہ پہنچائی کہ یہ جمعے کے دن تو نکلتا ہی نہیں ہے، جمعے کے دن جو دربار لگانا چاہیے، لوگوں کے مسائل کو سننا چاہیے، جمعے کے دن دربار ہی نہیں لگاتا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ میں تو ہمیشہ فراست سے اللہ سے مانگ کر آدمی کو پہچان کر پھر امیر بناتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری فراست تو غلط ہو گئی، تو یہ میں نے غلط آدمی کو امیر بنا دیا۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا، کہا ہاں بھائی تو رات کو لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتا؟ کہ امیر المومنین دن مخلوق کے لیے رات خالق کے لیے ہے، سارا دن مخلوق کے مسئلے سنتا ہوں، رات کو اللہ کو پھر میں اپنے مسئلے سناتا ہوں، لہذا رات کو نہیں سن سکتا ہوں مخلوق کے مسئلے۔ کہا اچھا جمعے کے دن دربار کیوں نہیں لگاتے ہو؟
کامل المومنین میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، سارا ہفتہ اسے پہنتا ہوں، جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتا ہوں، اس کو خشک کرتا ہوں، وہ کپڑے دوبارہ پہن کے پھر مسجد میں آتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری فراست کو غلط نہیں کیا۔ اور بھی مسئلے تھے، اور اللہ پاک ان کی زبان سے کئی دفعہ ایسی بات کہلواتے تھے جو بعد میں قرآن بن کر اتر جاتی تھی۔ کئی باتیں، ہمارے نبی بیت اللہ میں آئے، آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد حضرت عمر ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا عمر اپنی مرضی سے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، نہ کچھ کہہ سکتا ہوں۔ کہا جی میرا دل چاہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نا طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم سے چلتا ہوں، اللہ کا حکم تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کبھی 2 رکعت یہاں پڑھو۔ حضرت عمر نے یوں کہا، ادھر جبریل قرآن لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے نبی مقام ابراہیم کے پاس ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اور یہ واجب ہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ ساری دنیا کے نبی ہیں، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیں کہ پردہ اختیار کر لیا کریں، چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، لہذا چہرہ کھلا رہتا تھا۔ تو حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ازواج مطہرات سے کہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں۔ حضرت عمر نے کہا، ادھر قرآن کی آیتیں آ گئیں، میرے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ پردہ کر لیا کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اسلام کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخشی، آدھی دنیا میں ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا، 22 لاکھ مربع میل میں انہوں نے اسلام پھیلایا، شام سارے کا سارا انہی کے ذریعے اسلام میں آیا۔ عراق، شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے، شام سے مراد شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، لیبیا بھی ہے، اور شام سے مراد چیچینیا بھی ہے، شام سے مراد بوسینیا بھی ہے، اور شام سے مراد فلسطین بھی ہے، شام سے مراد اسرائیل بھی ہے، شام سے مراد اردن بھی ہے، یہ سارے کا سارا، اور شام سے مراد ترکی کا ایک بڑا علاقہ بھی ہے، یہ سارے کا سارا شام میں شمار ہوتا تھا۔ اس سب کے سب کو اللہ نے اسلام کی دولت حضرت عمر کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ سارے عراق کو اسلام اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے سے دیا، سارے ایران کو اسلام اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے سے دیا۔ ایران، عراق اور یہ شام کے سارے علاقے، یہ سب کے سب حضرت عمر کے مرہون منت ہیں کہ اللہ نے ان کو حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر کو شہادت کا بڑا شوق تھا، شہادت کا، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح ہو جاؤں، یہ خواہش تھی۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا، یہ محبت کے اصولوں میں سے ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو محبت کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی بڑا کام کر کے اسے خوش کروں۔ محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کو خوش کرنے کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے۔
حضرت عمر کی خواہش تھی، ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، لیکن باہر کہیں نہیں، تیرے محبوب کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ عجیب دعا۔ تو صحابہ پوچھتے تھے، عمر یہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں، شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے میں بھی مرنا مانگ رہے ہیں؟ بھائی مدینے میں آپ کو کون شہید کرے گا؟ آپ مدینے کے امیر المومنین ہیں، یہاں رہنے والے سارے مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تو آپ کو یہاں شہادت کیسے ملے گی؟ تو فرماتے تھے جس سے مانگ رہا ہوں وہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے راستے کی شہادت دے، مدینے کی موت دے۔ چنانچہ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں محراب میں امام بن کے پڑھا رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ ابو لولو اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، اور یہ اصل میں مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا، غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس غلام تھا، ان کا زر خرید غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو اس کا پابند بنایا ہوا تھا کہ تم مزدوری کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، روزانہ 2 درہم مجھے دے دیا کرو۔ 2 درہم بہت تھوڑی رقم ہے، 2 درہم مجھے دے دیا کرو۔ چنانچہ وہ سارا دن اپنا کام کاج کرتا تھا، 2 درہم رات کو لا کے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دے دیا کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو میرا غلام ہے نا، یہ بڑھئی بھی ہے، بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا، جس کو ہم واڈھا کہتے ہیں، واڈھا، ترخان بھی کہتے ہیں، بڑھئی بھی کہتے ہیں، اردو میں، سندھی میں واڈھا کہتے ہیں، واڈھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ میں غلام سے جو 2 درہم روزانہ کا لے رہا ہوں، تو یہ تو واڈھا ہے، کاریگر آدمی ہے، بہت کچھ کما سکتا ہے اگر کام کرے تو اس کو میں بجائے 2 درہم روزانہ کے لینے کے ماہانہ 100 درہم لے لیا کروں۔ یعنی پہلے لیتے تھے 60، 40 درہم بڑھا دیے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ لکڑی کا کام بہت اچھا کرتا ہے اور اس کو ایک چکی بھی بنانا آتی ہے، ایک چکی ہوا پہ چلنے والی ہوائی چکی بھی بنانا اس کو اچھی آتی ہے، تو ایسے ہی ملاقات ہو گئی ابو لولو فیروز سے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بھئی میں نے سنا ہے کہ تم لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتے ہو اور ہوائی چکی بھی بنانا جانتے ہو۔ تو اس کو تو غصہ تھا کہ حضرت عمر سے پوچھ کے مغیرہ نے میرے 40 درہم بڑھا دیے، اب مجھے 40 درہم زیادہ دینے پڑیں گے اور محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تو اس کا غصہ تھا۔ حضرت عمر سے غصے میں کہنے لگا، جی مجھے بڑی اچھی چکی بنانا آتی ہے اور تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کے تذکرے ہوں گے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا، تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا نا کہ مشرق اور مغرب میں اس کے تذکرے ہوں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے آس پاس والوں سے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اگلے دن فجر کی نماز میں کھڑے تھے، وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت عمر کے جسم اطہر پہ 6 وار کیے خنجر کے، 6 وار، ٹھا 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 6 وار کیے یا 9 وار کیے، اور ایک وار جو کیا وہ ناف کے نیچے کیا جس سے آنتیں کٹ گئیں، اور حضرت عمر ایک دم گر گئے۔ لیکن حضرت عمر نے گرتے گرتے حضرت عمر کے بالکل پیچھے
حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے نماز میں، حضرت عمر نے گرتے گرتے ان کو ہاتھ مارا، انہوں نے آ کے نماز پوری کرائی۔ اچھا فیروز جب بھاگا صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے 13 دوسرے صحابہ پہ وار کیے، جن میں سے 6 کو شہید کر دیا۔ آخری صفوں میں حضرت عبداللہ ابن عوف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کمبل اتار کے اس کے اوپر جو ڈالا پکڑنے کے لیے، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو کر گر پڑا ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑ رہے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے مسلمانوں کو نماز پوری کرا رہے ہیں، حضرت عمر تڑپ رہے ہیں، زمین پہ تڑپ رہے ہیں اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لیکن مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آج ہماری جماعتیں کن عذروں کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نمازیں کن آزار کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہماری نظروں میں نماز کتنی ہلکی ہے اور ان کی نظروں میں نماز کتنی اہم تھی۔ تھوڑی سی بارش ہو گئی، لوگ پکے نمازی گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا، 4 دن دنیا میں رہے، 4 دن۔ 27 ذی الحجہ کو ان کو خنجر لگا، وہ دن بدھ کا تھا، بدھ کا دن، فجر کی نماز، 27 ذی الحجہ، 1 محرم حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان 3 دن کے اندر کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عمر کو ہوشیار کیا جاتا، امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔ وہ اسی حالت میں کہتے، ہاں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور نماز پڑھتے تھے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ اب شاید میں دنیا سے چلا جاؤں اور اب میں نہ بچ پاؤں، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا، اماں عائشہ سے کہو میری سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی فکر جو اس وقت مجھ پہ سوار ہے وہ یہ ہے کہ میری قبر میرے حضور کے قریب بن جائے۔ چونکہ وہ جگہ حضرت اماں عائشہ کی تھی، حضرت عائشہ کا اپنا گھر تھا۔ ہمارے نبی کی جو قبر بنی وہ اماں عائشہ کے گھر میں بنی، چونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کا جہاں انتقال ہو وہیں نبی کو دفن کیا جائے، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ تو اماں عائشہ کے گھر میں انتقال ہوا تو جہاں انتقال ہوا وہیں ہمارے نبی کی قبر بنی، اور پھر ہمارے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی قبر بنی کہ وہ بیٹی کا گھر تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ اب ہمارے نبی کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں قبریں 3 ہی بن سکتی ہیں، 4 نہیں بن سکتی، اتنا چھوٹا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب حضرت عمر نے بھیجا تو فرمایا، بیٹا اماں عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بلکہ کہنا خطاب کا بیٹا عمر درخواست کرتا ہے کہ مجھے سب سے بڑی اس وقت فکر اس بات کی ہے کہ میں ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا، دل کی خواہش ہے کہ قبر بھی حضور کے ساتھ بن جائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر یہ پیغام لے کر اماں عائشہ کے پاس آئے تو اماں عائشہ کہنے لگیں، عمر نے مجھے پیغام بھیجا ہے، ورنہ میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ میرا گھر ہے، ایک طرف میرے خاوند لیٹے ہوئے ہیں یعنی اللہ کے نبی، ایک طرف میرے ابا لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف میری قبر بن جائے گی
ایک طرف میری قبر بن جائے گی، تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہاں میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر کی خواہش ہے تو عمر کی خواہش میری چاہت سے مقدم ہے، عمر زیادہ حقدار ہے یہاں دفن ہونے کا مجھ سے بھی۔ چنانچہ حضرت اماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، میری آخری خواہش اور میری آخری تمنا اور میری آخری پریشانی اللہ نے دور کر دی۔ پھر فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میرا انتقال ہو جائے تو سیدھا میری لاش کو نہ لے کے جانا، بلکہ میری لاش کو لے جا کے دروازے پہ رکھ لینا اور دوبارہ اجازت لے لینا۔ ہو سکتا ہے آج میں امیر المومنین ہوں اور میری ہیبت اور میری عزت کی وجہ سے، میرے ادب کی وجہ سے انہوں نے ہاں کر دی ہو اور میرے انتقال کے بعد وہ اس پہ راضی نہ ہوں، اس لیے میری لاش کو لے جا کے اماں عائشہ کے دروازے پہ رکھ لینا اور دوبارہ اجازت لینا۔ اجازت دے دیں تو اندر دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کے آخری لمحات شروع ہوئے تو حضرت عمر نے رونا شروع کیا، روتے رہے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو حضرت علی اپنے بیٹے امام حسن کو لے کے، امام حسن حضرت علی کے ساتھ بالکل ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، ان کو لے کے حضرت عمر کی عیادت کے لیے آ گئے۔ جب آئے تو دیکھا کہ عمر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں اور عمر بے قرار ہو کر آہو زاری کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عمر جیسے بہادر کو جب روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے؟ حضرت عمر نے کہا علی میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ موت کے بعد آنے والے مراحل سے ڈر رہا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا عمر آپ روئیں نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی دفعہ سنا کہ اس کی میں گنتی بھی نہ کر سکا۔ کیا دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر و اتیت انا و ابو بکر و عمر، آیا میں اور ابو بکر اور عمر، گیا میں ابو بکر اور عمر، نکلا میں ابو بکر اور عمر، یہ میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا عمر میں نے اللہ کے نبی سے اپنے ان کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، کہ جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یوں کہا نا تو ایک دم حضرت عمر کے چہرے پہ بشاشت آ گئی اور کہنے لگے علی کل قیامت کے دن تو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے بشارت دی تھی؟ تو حضرت علی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے بیٹے امام حسن کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا عمر گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن میں بھی اس بات کی گواہی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ادھیڑ عمر کے جنتیوں کا سردار بتایا ہے۔ جب آخری لمحات ہوئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا، اس وقت ان کا جو سر تھا نا، حضرت عمر کا جو سر تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا۔ تو جب بالکل آخری لمحات شروع ہوئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا میرا سر جو ہے نا اٹھا کے زمین پہ رکھو تاکہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں۔ تو حضرت عبداللہ سے اتنا تو ہو نہیں سکا کہ اپنے والد امیر المومنین آدھی دنیا کے بادشاہ کا سر اٹھا کے مٹی میں رکھے۔ انہوں نے سر اٹھا کے اپنی گود سے اٹھا کے
پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ رکھ دیا۔ جب پنڈلی پہ رکھا تو حضرت عمر نے جھڑک کے کہا کہ بیٹا جلدی سے میرا سر اٹھا کے مٹی میں رکھ۔ حضرت عبداللہ نے آپ کا سر اٹھا کے مٹی میں رکھا۔ حضرت عمر اپنے چہرے کو مٹی میں لوٹ پوٹ کے کرنے لگے اور کہنے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر لی ربی، برباد ہو گیا میں اور میری ماں اگر آج اللہ نے میری بخشش نہ کی تو۔ یہ کہہ کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری نیکیوں کے بدلے مجھے جنت دے، بس میں یہ کہتا ہوں جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں وہ اور میری نیکیاں اس کو ادلا بدلا کر کے برابر کر دے۔ اگر مجھے بے شک جنت نہ دے لیکن مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر روتے رہے اور اسی طرح روتے روتے ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کے جنازے کو لایا گیا اور اماں عائشہ کے حجرے کے دروازے پہ رکھا گیا تو حضرت اماں عائشہ کو بتایا گیا۔ حضرت اماں عائشہ اپنی چادر لے کے فوراً باہر نکل گئیں۔ حضرت عمر کی مبارک لاش کو لے جا کر اندر قبر میں اتارنے لگے۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو حضرت علی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں آگے کھڑا ہوا تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر کی طرف سارا دھیان تھا تو پیچھے دھیان دینے کی طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ میرے پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کوئی آئے تھے جنہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تیری قبر یہیں بننی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جو چہرہ موڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، جو کہہ رہے تھے عمر مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس جگہ کا لائق دنیا میں تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ تیرا نام ابو بکر کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی شہادت سے اسلام کو وہ نقصان ہوا جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ ستائیس ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات سے جو سنائے گئے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ صرف ان واقعات کو کہانی سمجھ کر سن کر مزے نہیں لینے چاہیے، بلکہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ چلو اور تم پر لازم ہے کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو، یہ تم پہ لازم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو تراویح ہے نا، تراویح یہ حضرت عمر کی سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی ضروری تھوڑی ہے، یہ تو حضرت عمر نے چالو کی تھی۔ تو حضرت عمر کی چالو کردہ چیزوں کو بھی اللہ کے نبی نے لازم قرار دیا ہے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو۔ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں حضرت علی کا مسجد سے گزر ہوا تو مسجد میں ماشاءاللہ روشنی کا ماحول بنا ہوا تھا، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، حضرت علی کا گزر ہوا تو حضرت علی نے دعا کی نور اللہ علی عمر فی قبرہ کما نور علینا فی مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو منور کرے جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا تراویح کے ذریعے سے۔ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے۔
کہ جنہوں نے تراویح کے ذریعے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ حضرت عمر نے تراویح شروع نہیں کرائی، تراویح تو شروع ہمارے نبی نے کرائی، حضرت عمر نے اس کی اجتماعی طور پہ ترتیب بنائی، کٹھے پڑھو بھائی، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، 3 ادھر پڑھ رہے ہیں، 1 ادھر پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں، سارے مل کر ایک امام کے پیچھے پڑھو، یہ ترتیب حضرت عمر نے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ان کا احسان مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔